اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، آج جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنی ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، یعنی یہ کہ اس دنیا میں ایک پرسکون زندگی کا راستہ کیا ہے اور دین اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں اسلامی تعلیمات کے ایک بہت اہم پہلو کی طرف مبذول کراتے ہوئے چاہوں گا کہ آپ اس گفتگو کا آغاز کروں۔ دیکھیے، ہم یہ بات جانتے ہیں اور قرآن مجید کا بہت سرسری سا مطالعہ بھی، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسکم تھرو، آدمی بس پڑھتا ہوا چلا جائے، یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن مجید کا اصل ہدف اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا اصل مقصد لوگوں کو آنے والی دنیا میں کامیابی کا راستہ دکھانا ہے۔ انسان خدا کی فردوس بری میں اعلیٰ مقام حاصل کر لے، جنت کی ابدی بادشاہی میں اپنے لیے ایک بلند جگہ چن لے، خدا کے قدموں میں کوئی مقام حاصل کر لے، انبیاء کی محفل میں بیٹھنے کا کوئی موقع تلاش کر لے، صالحین، شہداء اور صدیقین میں اس کا شمار ہو جائے۔ یہ اصلاً ایک انسان کی تگ و دو کا مقصود ہونا چاہیے اور اسی پہ قرآن مجید ہمیں ابھارتا ہے۔ لیکن ضمنی طور پہ قرآن مجید اور دینی تعلیمات کا ایک اور پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں اجتماعی خیر و برکت، امن کا، چین کا، فلاح کا، کامیابی کا، سکون کا، اطمینان کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ بھی دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تعلیمات جیسی کی ہیں ان کو ویسا ہی اختیار کیا جائے۔ ان تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو نمایاں اجزاء ہیں۔ اس کا جو پہلا جز ہے وہ اخلاقی تعلیم ہے، جسے عام طور پر ہم ایمان و اخلاق کی تعلیم کہتے ہیں۔ دین کی تعلیم کو اس کا ایک جز اخلاقی تعلیم ہے۔ اس اخلاقی تعلیم کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اجتماعی طور پر، معاشرتی سطح پر، سماجی طور پر لوگوں میں امن ہو، خیر ہو، برکت ہو، بھلائی ہو، معاشرے اجتماعی طور پر ترقی کریں، دنیا میں عروج ہو، مادی طور پر، تمدنی طور پر، گویا کہ سماج بحیثیت مجموعی جس طریقے سے زندگی گزارتا ہے تو ان سارے پہلوؤں سے خیر پیدا ہو، اجتماعی خیر، فلاح، برکت، یہ اس تعلیمات کا فطری نتیجہ ہے۔ اور یہ کوئی پراسرار سی بات نہیں ہے۔ اس تعلیم کو اگر آپ قرآن مجید میں پڑھیں، اور یہ تعلیم قرآن مجید میں جگہ جگہ بکھری ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کا ہی نتیجہ نکلے گا۔ قرآن مجید نے ایک مقام پر اس تعلیم کا خلاصہ کیا ہے، اور یہ وہ آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، جسے ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں۔ اور یہ گویا کہ سمجھیے کہ دین کی اخلاقی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہتمام کرتے ہیں کہ اپنی بات کو بہت تفصیل سے بیان کریں، اسے دہرائیں، بار بار دہرائیں، اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کریں، لیکن اس کے ساتھ وہ اجمال کے طریقے پہ بھی، وہ بریفلی بھی اپنی بات کو واضح کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی شخص اس کی بنیادوں کو یاد رکھنا چاہے تو وہ ایک جملے میں بھی یاد رکھ لے۔ تو وہ ایک جملہ اگر کوئی ہے پورے قرآن میں تو وہ یہی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ 6 بنیادی اصول ہیں، جن میں سے 3 ابتدائی جو ہے وہ کل نیکیوں کی جڑ ہیں، کل نیکیوں کی اساس ہیں، اور 3 جو ہیں وہ تمام برائیوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ وہ 3 نیکیاں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے عدل۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا لفظی مطلب تو انصاف ہے، قرآن اس کو قسط بھی کہتا ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھیے یہ کس چیز کو بیان کرتا ہے؟ جسے ہمارے یہاں میرٹ کہتے ہیں، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق دو، یہ ہے عدل۔ احسان کیا ہے؟ کہ جب حق دو تو بھلے طریقے سے دو اور حق سے زیادہ دو۔ تیسری جو چیز ہے ایتاء ذی القربی، اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ رشتہ داروں پر انفاق کرو، انہیں مال دو، لیکن باعتبار حقیقت یہ کس چیز کا بیان ہے؟ اگر آپ ابتدائی 2 چیزوں کے ساتھ رکھ کے دیکھیں کہ وہاں آپ کسی کو اس کا حق دے رہے تھے، یا حق تو تھا اس سے زیادہ دے رہے تھے، یہاں لینے والے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ مال آپ کا کسب ہے، آپ نے کمایا ہے، آپ کی محنت ہے، یہ آپ کی چیز ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حق نہ ہو تب بھی دو، یہ ہے کل نیکی۔
جس کا جو حق ہے دو، حق سے زیادہ دو، اور جب حق نہیں ہو تب بھی اسے دو۔ اور اسی طرح جو 3 برائیاں ہیں، 3 طرح کی گناہ ہوتے ہیں، 3 طرح کی برائیاں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بہرا-روی جسے ہم کہتے ہیں، جنسی بہرا-روی، فواحش قرآن نے اسے یہاں پہ تعبیر کیا ہے۔ دوسرا وہ برائیاں جو سماجی سطح پر یہ سمجھیے کہ جن کا برا ہونا ایک مسلمہ حقیقت ہے، سب اس بات کو، اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولیں، فریب نہ دیں، انسان تکبر نہ کرے، حسد نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، یعنی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے ساتھ کیا جائے تو ہمیں برا محسوس ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہے تو یہ بھی برائی بغی، لیکن یہ وہ برائیاں ہیں جس میں ظلم، زیادتی، سرکشی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ لوگوں کی جان، مال، آبرو پر حملہ ہے۔ کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر الزام لگایا، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کے گھر میں داخل ہو کے اس کا ساز و سامان چھین لیا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کی جان لے لی۔ تو یہ ظلم و تعدی، اس کی جتنی اقسام ہیں، یہ برائی کی 3 قسمیں۔ اب تصور کیجئے ان 6 خصوصیات کا حامل کوئی انسان اگر کسی گھر میں ہے، اگر وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بہن ہے، وہ شوہر ہے، وہ بیوی ہے، وہ ساس ہے، وہ بہو ہے، تو وہ گھر کیسا ہوگا؟ وہ کسی محلے میں رہنے والا شخص ہے تو اس محلے میں کیا ہوگا؟ اس نیبرہڈ میں کیا معاملہ ہو رہا ہوگا؟ کسی دفتر کے اندر ایسا شخص ملازم ہے یا باس ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ اور ایسے لوگ جب اقتدار میں آ جائیں گے تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اس سماج میں پھر کیا ہو رہا ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں خلافت راشدہ کی ہم بات کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے بتایا جاتا ہے کہ وہاں کوئی غیر معمولی نظام قائم ہو گیا تھا۔ وہاں کوئی غیر معمولی نظام قائم نہیں ہوا تھا، وہ ابتدائی درجے کا قبائلی معاشرہ تھا، بہت ابتدائی درجے کا قبائلی معاشرہ تھا۔ وہاں جو واقعہ ہوا تھا، جو معاملہ ہوا تھا، وہ یہ کہ وہ انسان جن کا قد اخلاقی طور پر پہاڑوں سے زیادہ بلند تھا، وہ سماج میں بھی تھے اور وہ اقتدار میں بھی آ گئے تھے۔ یہ معاملہ تھا جو وہاں پہ ہوا تھا۔ ایک ایسا مسلمہ کلیہ ہے کہ پہلا جو دنیا کا سوشل سائنٹسٹ تھا ابن خلدون، اس نے اپنے مقدمے میں اس بات کو ایک اصول کے طور پر بیان کیا تھا کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو قوم عروج پاتی ہے، اقتدار پاتی ہے، ترقی کر رہی ہوتی ہے، دوسروں سے آگے ہوتی ہے، اس قوم میں لازماً اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، اس قوم کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اور اگر اخلاق پست ہوں گے تو وہ قوم دنیا میں ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی، اس کی حیثیت کم تر ہوگی، وہ دنیوی پہلو سے بھی ہر خیر سے، بھلائی سے محروم ہوگی۔ تو یہ اخلاقی تعلیم کی خصوصیت ہے کہ وہ اجتماعی خیر و برکت پیدا کرتی ہے۔ لیکن اگر اجتماعی خیر و برکت پیدا ہو بھی جائے تب بھی یہ ممکن ہے نا کہ مجھ تک اس کا کوئی اثر نہ پہنچے۔ اول تو ایسے معاشرے بڑی مشکل سے قائم ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تبدیلی کا عمل اول تو اس طرح کوئی کام ہی نہیں کرتا، نہ اخلاقیات مسئلہ ہے۔ لیکن ہو بھی جائے، فرض کر لیجئے ہو بھی جائے، چاہے آپ خلافت راشدہ میں موجود ہوں، لیکن دنیا تو ابتلا کے اصول پہ بنی ہے۔ بیماری تو پھر بھی آئے گی، محرومی پھر بھی آئے گی، غربت تنگدستی پھر بھی آئے گی، مایوسی، فرسٹریشن پھر بھی آپ کے گھر کا راستہ دیکھیں گے۔ یعنی یہ جو سارے مسائل ہیں یہ تو آتے رہیں گے، آپ کا سکون درم برم کر دیں گے۔ سب لوگ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک نہیں ہیں، یعنی مسئلہ تو اپنی جگہ موجود رہے گا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، فرد کا مسئلہ، یہ دین کی تعلیم کا جو دوسرا جز ہے، جو اہمیت میں پہلے ہے، لیکن بات مجھے اس پہ کرنی ہے، اس لیے میں نے اس کو مقدم کر کے بیان کرنے کے بجائے مؤخر کیا ہے۔ ایمان، ایمانی تعلیم، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ انفرادی زندگی کو ہر طرح کے حالات میں یہ سکون دیتا ہے، فرد کو ہر طرح کے حالات میں یہ سکون، چین، اطمینان دیتا ہے۔ یہ ایمانی تعلیم کیا ہے؟ جیسے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے 5 اجزاء ہیں: توحید، رسالت، فرشتے، آخرت، کتابوں پر ایمان۔ لیکن ایمانیات اصلاً کیا ہے؟ ایمان اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا لینا ہے۔ اور جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہیں، وہ کوئی بت نہیں ہے، قبر میں موجود کسی مردے کی طرح نہیں ہے،
وہ کسی اور مخلوق کی طرح نہیں ہے، چاند سورج تارے نہیں ہیں کہ جن کی پرستش ہو رہی ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی پرستش ہو رہی ہے۔ وہ الحی القیوم ہے، اور اس سے پھر آپ رابطہ کریں گے اور اس کے اصولوں پر کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق کریں گے، تو پھر وہ آپ کے لیے معجزہ کرے گا، معجزے در معجزے کرے گا۔ یہ میری گفتگو کا موضوع ہے، اس کی میں تفصیل کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک آیت آپ کے سامنے قرآن مجید کی رکھ رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح پھر آؤٹ آف دا وے آتے ہیں۔ سورہ طلاق ہے، وہاں پر یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ طلاق کیسے دی جائے، تو وہ اب طلاق کا قانون بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے، تمہیں جب طلاق دینی ہے کسی خاتون کو، اپنی بیوی کو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسے طہر میں جس میں میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو، ایک دفعہ تم مجھ سے کہو کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اور اس کے بعد گھر سے نکال دو، جس طرح ہم کرتے ہیں۔ ہم تو خیر پہلا کام بھی نہیں کرتے، ہم تو ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتے ہیں، لیکن اصل دین کا قانون کیا جو سورہ طلاق میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک دفعہ کہو میں طلاق دیتا ہوں، اور اس کے بعد 3 مہینے اپنے گھر پہ رکھو، 3 ایام تک اپنے گھر پہ رکھو، اسے کھلاؤ پلاؤ خیال کرو۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس شوہر سے جو بیزار ہو چکا ہے، جو اب شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بیوی بھی شکل دیکھنے کی روادار نہ ہو۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہہ دیا تو تمہیں ماننا ہوگا، گھر میں رکھنا ہے، خرچہ بھی کرنا ہے۔ اب یہ وہ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سختی کے ساتھ کہی ہے، اور اس کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یاد رکھنا، یہ میرا تقویٰ ہے، تم مجھ سے ڈر کے یہ کام کر رہے ہو، اور جو شخص مجھ سے ڈرتا ہے تو یہ بات یاد رکھے کہ میں اس کے لیے اس طرح کی ہر مشکل سے نکلنے کا پھر راستہ پیدا کرتا ہوں، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس جملے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لے لی۔ لیکن اب وہ بتا رہے ہیں یہ کیسے وہ کرتے ہیں۔ وہ پہلے تو یقین دلاتے ہیں کہ ان اللہ بالغ امرہ، میں نے کہہ دیا اور میں اپنے ارادے کو پورا کر کے رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو پورا کر کے رہتے ہیں، لیکن اصول کیا ہے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، انہوں نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہوتا کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کوئی معاملہ کریں، وہ اپنے طریقے پہ آہستہ آہستہ معاملہ کرتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ ہم اصل میں بھول جاتے ہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، لیکن وہ یاد رکھتے ہیں، اور پھر وہ جواب دیتے ہیں، ہمیشہ تاخیر میں جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ نہ کریں تو اسباب کا پردہ اڑ جائے گا۔ بعض اوقات میں عرض کرتا ہوں وہ اٹھا بھی دیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، میں نبیوں کی مثال نہیں دے رہا، رسولوں کی مثال نہیں دے رہا، میں عام لوگوں کی مثال دے رہا ہوں۔ اصحاب کہف کون لوگ تھے؟ وہ عام لوگ تھے، وہ نبی رسول نہیں تھے، نبی رسولوں کے ساتھی بھی نہیں تھے، بعد کے لوگ تھے، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح آؤٹ آف دا وے آئے ان کے لیے۔ تو جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آؤٹ آف دا وے بھی آتے ہیں۔ تو جب وہ آتے ہیں تو پھر اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں صرف ابتدائی توجہ دلا رہا تھا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہماری یہاں پہلی چیز ہے نہ دوسری چیز ہے، نہ اجتماعی خیر و برکت ہے، نہ انفرادی طور پر ہمیں سکون میسر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ پہلی چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں نہ دوسری چیز کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت کے سارے اداروں کو ڈس فنکشنل کر دیے ہیں۔ انسان تربیت چاہتے ہیں اور ہم تربیت نہیں کر رہے، اور اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس کی اساسات ہم نے الٹ دی ہیں۔ اصل اساس یہ 2 ہیں، ایمان و اخلاق، اور ہم دوسری چیزوں کو اساس بنائے ہوئے ہیں، اور کہیں یہ چیزیں زیر بحث آتے بھی ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ نہ ان کی اہمیت بیان کی جاتی ہے، نہ ان کا زور بیان کیا جاتا ہے، نہ ان کی اسپرٹ بیان کی جاتی ہے، نہ ان کی حقیقت، نہ ان کا مقصد بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اصلاً نہیں ہوتی۔ بہرحال ہمارا یہ کام ہے کہ جو اصل دین ہے اس کو بیان کریں، اور آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ کہ ایمان کو اب میں بیان کروں کہ ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر کس طریقے سے وہ ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ دیکھیں ایمان کیا ہے؟ خدا سے
زندہ تعلق کا نام ہے. یہ رسمی طور پر کچھ الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں ہے. یہ اصل میں خدا سے زندہ تعلق قائم کرنے کا نام ہے. یہ تعلق کیسے قائم کیا جاتا ہے اس کو قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے, بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کی جو پہلی اساس ہے وہ مراسم عبودیت ہے, جنہیں عبادات کہا جاتا ہے. اس پر پچھلے برس میں نے ایک تفصیلی تقریر کی تھی اور اس میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے وہاں پہ کیا بلنڈر کر رکھا ہے. یعنی ہم عبادات کے ظاہر میں الجھ کے رہ جاتے ہیں, جو کہ ان کی حقیقت ہے, جو ان کی حقیقت ہے, جو ان کا مقصد ہے, جو ان کی روح ہے, جو ان کی اسپرٹ ہے, ہم اس کو بالکل فراموش کیے رہتے ہیں. نتیجتاً وہ چیز جو مقصود ہے, جو سامنے آنی چاہیے, وہ نہیں آتی. لیکن اس پہ چونکہ میں تفصیلی بات کر چکا ہوں, اس لیے اس وقت تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. جو دوسری چیز ہے وہ میری گفتگو کا اس وقت موضوع ہے, اور وہ خدا سے زندہ تعلق قائم کرنے کی جو دوسری اساس ہے وہ ایک نفسیاتی اساس ہے. اور میں ابھی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسان اصل میں نفسیاتی وجود ہی ہوتا ہے. تو وہ نفسیاتی اساس کیا ہے؟ میں نے قرآن مجید پہ برسہ برس جتنا غور کیا ہے, وہ کم و بیش 8 کیٹیگریز میں آپ ان مطالبات کو بیان کر سکتے ہیں جو قرآن مجید کرتا ہے. اور جس وقت آپ ان مطالبات کو پورا کریں گے, حیرت انگیز نتائج ہیں جو نکلیں گے, جو اس پہ آج ہم بات بھی کریں گے. اور یہی اسلام کی روحانیت ہے, یہی اسلام کی روحانیت ہے. قرآن مجید اسے ربانیت کہتا ہے. یعنی اللہ والے کون ہوتے ہیں, قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے اور ان خصوصیات کے ساتھ بیان کرتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں روحانیت کے معیارات بھی بہت مختلف ہو چکے ہیں. کچھ چلنے ہیں, کچھ وظائف ہیں, کچھ اذکار و وظائف, اس طرح کی چیزیں ہیں, مراقبے ہیں, کچھ ظاہری دینداری ہے, کچھ بدعتیں ہیں. ہم نے ان کو روحانیت بنا دیا. ان میں سے کوئی چیز بھی وہ روحانیت نہیں ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے. تو اس روحانیت کو ہم دیکھیں گے, وہ کس طرح سکون پہنچاتی ہے انسانی زندگیوں کو, ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ خود انسان ہے کیا, انسانی شخصیت کیا ہے, اور کس طرح اس کا سکون غارت ہوتا ہے. پہلے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے, ہم اس دنیا میں جس طرح ظہور کرتے ہیں, جس طرح لوگوں کے سامنے آتے ہیں, تو ہمارے 2 بنیادی اجزاء ہیں ہماری شخصیت کے. ہمارا جو پہلا جز ہے وہ مادی وجود ہے, جو مادی عناصر سے مرکب ہوتا ہے, پھر وہ دنیا کے سامنے آتا ہے. اور یہ ہم میں اور حیوانوں میں بالکل مشترک ہے. اس کے 3 اجزاء ہیں. اس کا پہلا جز کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک حیوانی جسم ہے, ہماری شکل و صورت ہے, ہمارا رنگ و روپ ہے, ہمارا قد و قامت ہے, ہماری ایک کاٹھی ہے. ہم اس کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں, اس شکل کے ساتھ لوگ ہم جانتے ہیں, ہماری آواز کو لوگ پہچانتے ہیں. تو یہ ایک جز ہے ہماری شخصیت کا. دوسرا جز, جس طریقے سے ایک مشین اگر رکھی ہوئی ہے اور وہ مردہ ہوتی ہے, آپ اس میں کرنٹ دوڑاتے ہیں تو پھر اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اور اسی طرح حیوانوں کے اندر بھی اہتمام کیا ہے کہ ایک روح حیوانی کو تخلیق کیا ہے. یہ روح کیا کرتی ہے کہ وہ جو اعضاء ہیں ان میں زندگی پیدا کر دیتی ہے. چنانچہ دل دھڑکتا ہے, سانس آتا جاتا ہے, نفس چلتی ہے, اور خون کا دوران ہمارے وجود کے اندر داخل ہو جاتا ہے. ہمارا خون مختلف جگہوں پہ پہنچتا ہے, زندگی کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں. ہم چلتے ہیں, ہم پھرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, ہماری ساری زندگی کے معمولات ہم ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تیسری چیز ہے جو ہمارے وجود کا لازمی جز ہے, وہ ہماری حیوانی جبلتیں ہیں اور حیوانی شعور ہے. دیکھیے, جو زندگی یہ باقی نہیں رہ سکتی اگر مثال کے طور پر ہمیں توانائی نہ ملے. چنانچہ بھوک کی جبلت ہمارے اندر رکھی گئی. ہماری نسل باقی نہیں رہ سکتی اگر ہمارے اندر جنس کی جبلت نہ ہو. ہم اپنا وجود برقرار نہیں رہ سکتے اگر ہمارے اندر اپنا تحفظ کرنے کی جبلت نہ ہو. تو یہ جبلتیں ہیں جو ہمیں وہ ساری جدوجہد کرنے پہ مجبور کرتی ہیں, آمادہ کرتی ہیں, جن سے ہم بھی باقی رہتے ہیں اور ہماری نسل بھی باقی رہتی ہے. اس کے لیے ہمارے اندر ایک حیوانی شعور دیا گیا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے. بلکہ ہمیں تو چھوڑ دیجئے, ایک بچہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس کی ماں اس کو کوئی ٹریننگ سیشن نہیں کراتی کہ اس کو اپنی خوراک کیسے حاصل کرنی ہے. ایک جانور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے. تو یہ حیوانی شعور ہے جو جبلتوں کو بتاتا ہے کہ انہیں اپنے تسکین کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے. تو یہ وہ وجود کا حصہ ہے جو بڑا اہم ہے ہمارے لیے. ہمارا سارا فوکس اس پہ رہتا ہے. ہم اپنی ظاہری شکل و صورت کو اچھا بنا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے اس جسم کو اچھا رکھ رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھ رہے ہوتے ہیں.
اسی کا علاج کرا رہے ہوتے ہیں، اسی کو صحت مند رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں ہیں، ہم کچھ اور ہیں۔ ہم اصل میں کیا ہیں؟ ہم ایک نفسیاتی وجود ہیں۔ یہ لفظ میں نے قرآن مجید سے مستعار لیا ہے۔ قرآن مجید اصل انسان کو نفس کہتا ہے۔ یہ اصل انسان کیا ہے؟ اس کے بھی 3 اجزاء ہیں۔ اس کی ایک تو نفسیاتی وجود کی ایک جو اساس ہے وہ روحانی اساس ہے۔ دیکھیے یہ جو نفسیاتی وجود ہے پیدا کیسے ہوا تھا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس میں اپنی پھونک پھونکی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس بات کو واضح کیا ہے کہ نفخ روح کا عمل تھا جو ہوا تھا۔ نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی روح میں سے اس کے اندر پھونکا۔ یہ جو نفخ روح کا عمل ہوا ہے اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر فوراً پیدا ہوئیں۔ 3 چیزیں ہیں جو پیدا ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نہیں جانتے وہ نفخ روح کا عمل کیا ہے، امور متشابہات میں سے ہے، لیکن 3 نتائج ہیں جو اس کے نکلے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی ہستی کا شعور آ گیا۔ اگر آپ اپنے بچپن کی تصویر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بالکل مختلف تصویر تھی۔ پھر آپ جوانی کی تصویر دیکھیں گے وہ کچھ اور ہوگی، اور اگر کوئی شخص بزرگ ہے اور اس حال میں وہ ماضی کی تصویریں دیکھے اور موجودہ حالت سے کمپیئر کرے تو وہ بالکل بدلا ہوا ہوگا۔ لیکن کیا وہ آدمی بدلا ہے؟ کیا وہ خاتون بدلی ہے؟ وہ نہیں بدلی۔ حتیٰ کہ آپ اپنی پلاسٹک سرجری کرا لیں، اپنے چہرے کو مکمل طور پر بدل دیں، تب بھی جب تک آپ آئینہ نہیں دیکھیں گے آپ کو معمولی سی تبدیلی کا احساس نہیں ہوگا، آپ وہی رہیں گے۔ یہ ہماری ہستی ہے۔ ہم اس کا اظہار کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اختیار کی شکل میں، ارادے کی شکل میں۔ یہ جو ارادہ ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ ہمارے وجود کی اصل اساس ہے۔ یہ گویا کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا ہے۔ انسانی وجود کے بڑے اجزاء ہیں، وہ حیوانی وجود بھی ہے، اسی طرح نفسیاتی وجود کی بھی آگے تفصیل آ رہی ہے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس ڈرائیونگ سیٹ سے وہ گاڑی کو کیسے چلا رہا ہے؟ اختیار اور ارادے کے ذریعے سے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز جو نفخ روح کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، اپنے خالق کا شعور۔ اس وقت تو وہ بالکل عیاں تھا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ کر دیا، بس اس کی ایک ہلکی سی آواز ہے جو ہمارے اندر رکھ دی گئی ہے، یعنی ایک شعور ہے جو بتاتا ہے کہ میرا ایک خالق ہے۔ یہ وہ اگر نہ پوشیدہ کرتے، نہ چھپاتے تو امتحان ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہے اندر یہ آواز۔ اور جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو پیدا ہی نہیں کر سکتے، تو ہمارا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ ہم اپنی بقا کا کوئی سامان اور اسباب نہیں کر سکتے، ہماری بقا کا سامان کسی اور نے کر رکھا ہے۔ کوئی اور ہمارا کریٹر ہے، کوئی اور ہمارا سسٹینر ہے، اور کوئی اور ہے جو ہمارا پروٹیکٹر ہے، ہمیں بچانے والا ہے۔ چنانچہ عام حالات میں اگر خالق یاد نہ آئے تو مشکل میں سب کو یاد آ جاتا ہے، تکلیفوں میں سب کو یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ پھر فطرت پہ یہ جو پردہ ہے گرا ہوا، یہ بالکل اڑ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے خالق کا شعور، یہ دوسری چیز ہمیں ملی۔ تیسری چیز ہمیں جو اس وقت ملی تھی وہ خیر و شر کا شعور تھا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو خیر و شر کا شعور ہے جو اس وقت ہمیں ملا۔ یہ چیز تھی، جو تیسری چیز تھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں اخلاقی بنیادوں پر کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں غلط ہیں۔ جس طرح ہم مادی طور پہ حکم لگاتے ہیں کہ کھانا مفید ہے، یہ اچھا ہے، اور زہر کھانا نقصان دہ ہے، یہ ہم نے مادی حکم لگایا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اخلاقی حکم بھی لگاتے ہیں، کھانا اگر دوسرے کا ہے تو پھر میں نہیں کھا سکتا، یہ اخلاقی حکم ہے جو یہاں سے آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو عام طور پر ضمیر بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ نفسیاتی وجود، اس کے بعد ایک دوسرا حصہ بھی ہے جو غیر معمولی حصہ ہے ہمارے لیے، جسے قرآن کہتا ہے کہ جب نفخ روح ہوا، نفخ روح کے بعد جو دوسری چیز ہوئی ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمع و بصر و افئدہ، یعنی وہ صلاحیتیں دیں جو عقلی صلاحیتیں، جنہیں آج کل کی زبان میں اگر ہم بیان کریں تو اس طرح بیان کریں گے کہ یہ تجزیے کی صلاحیت ہے، تحلیل، ہم تصور کر سکتے ہیں، ہم تخلیق کر سکتے ہیں، ہم تفکر کر سکتے ہیں، ہم تدبر کر سکتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، ہم سکھاتے ہیں، ہماری یادداشت ہے، ہمارا حافظہ ہے، یہ ساری عقلی صلاحیتیں ہیں، اور جب ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر ہم گویا کہ دنیا پر راج کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ تو وہی بیٹھا ہوا ہے، ہمارا ارادہ ہے، ہماری اصل ہستی ہے،
لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کی جو رہنمائی ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو اس نفسیاتی وجود کا حصہ ہے، ذوق لطیف ہے، یعنی ہمارے اندر بھی وہ جانوروں والی جبلتیں ہیں، لیکن جب وہ جبلت اپنا ظہور کرتی ہے تو کھانا ہم بھی کھاتے ہیں جس طرح جانور خوراک کھاتے ہیں، لیکن ہم کھانا کھاتے ہیں، خوراک نہیں کھاتے۔ کھانے میں جو تنوع ہوتا ہے، دسترخوان پہ آپ دیکھیے کس طرح کی نعمتوں کے انبار ہیں جو ہم جمع کرتے ہیں، تو جمالیات ہے جو ہمارے اندر ہیں، اعلیٰ جذبات ہیں جو ہمارے اندر ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں جو ذوق لطیف ہمیں دیتا ہے، وہ اعلیٰ جذبات دیتا ہے، وہ جمالیات کا احساس دیتا ہے۔ جنس کا وہی جذبہ ہے وہ جو جانوروں میں ہے، لیکن جب انسانوں میں آتا ہے تو پھر جو شاعری وجود میں آتی ہے، جو موسیقی وجود میں آتی ہے، جو مصوری وجود میں آتی ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے غالب نے اس کو بیان کیا تھا نا، ان کا شعر ہے بڑا خوبصورت کہ سیکھے ہیں مہ رخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ تو اب وہ بس سیدھی بات بھی ہوتی ہے تو انسان اس کو سیدھا نہیں لیتے، بلکہ اس کے جب جذبات اس کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر شاعری اور ادب اور پھر جمال وجود میں آتا ہے۔ اور پھر یہ صرف یہی نہیں، بڑے اعلیٰ جذبات بھی ہوتے ہیں، خدا کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، انسانیت کی محبت ہے، حمیت ہے، غیرت ہے، تقدس ہے، بہت جذبات ہیں جو انسان کے اندر موجود ہیں جو اسے جانور سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، غیر معمولی جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ انسان اگر سمجھ میں آ گیا تو دیکھیے اس کے ساتھ ہوتا کیا، یہ جس دنیا میں بھیجا گیا ہے وہاں پر اس کا سکون ہر لمحے درم برم ہوتا رہتا ہے۔ اور کیوں درم برم ہوتا رہتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اندر ایک جذباتی بحران ہے جو 3 وجوہات سے اکثر و بیشتر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ زندگی میں بار بار ہمیں جھٹکے لگتے ہیں، محرومی ہے، مایوسی ہے، ہمیں نہیں ملتا، ہماری آزمائش ہوتی ہے، ملا ہوا چھن جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جب آتی ہیں تو بعض اوقات آ کے جاتی نہیں ہیں، تنگ دستی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے، یعنی بڑے مسائل ہیں۔ یہ مسئلہ جب بھی آتا ہے پیس آف مائنڈ، جو اطمینان قلب ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ ہم کون ہیں، اس میں بھی میں غالب کی ہی مدد لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان خواہشوں کا سمندر ہے، ختم نہ ہونے والا سمندر ہے، لیکن یہ دنیا اس اصول پہ بنائی نہیں گئی ہے کہ آپ کی ہر خواہش کی تسکین ہوئے۔ تو آدمی ہمیشہ ایک نہ ایک پہلو سے محرومی کا شکار رہتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ملا ہوتا ہے لیکن بہت کچھ اسے نہیں بھی ملا ہوتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے، تب بھی دنیا جس اصول پہ بنائی گئی ہے کہ جیسے ہی کوئی چیز آپ کو ملتی ہے وہ اپنی وقت کھو دیتی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں جنہوں نے محبت کی شادی کی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ محبوبہ جب بیوی بنتی ہے تو جو تھرل پیدا ہوتا ہے پہلے مرحلے پہ، وہ تھرل دوسرے مرحلے پہ کس طریقے سے ختم ہو جاتا ہے زندگی سے۔ تو یہ اصول ہے، آپ لذیذ کھانا جتنا بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، آپ 1 دفعہ کھائیں گے، 2 دفعہ کھائیں گے، 3 دفعہ کھائیں گے، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں دفعہ آپ کو برا لگنے لگے گا۔ اچھا، محدودیت ہے، آپ کو پسند کا کھانا ہے، کھائیے، کتنا کھائیں گے آپ؟ 1 روٹی، 2 روٹی، 3 روٹی، 4 روٹی، 10 روٹی، 20 روٹی، ایک وقت آئے گا حد آ جائے گی آپ کی۔ تو یہاں سے بھی ایک دفعہ پھر انسان کو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ملتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی بڑی تفصیل ہے، یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، میں بہت جزوی طور پہ توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ چیزیں جب بھی زندگی میں آتی ہیں تو عدم اطمینان پیدا کرتی ہیں، جذباتی بحران پیدا کرتی ہیں، انسان کو ایک جذباتی کرائسس کا شکار کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی بحران بھی ہیں جو زندگی میں آتے ہیں، اور وہ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری اصل شخصیت تو نفسیاتی وجود ہے نا، وہ ایک روحانی ہستی ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے۔ اس کی تسکین کہاں سے ہوگی؟ خالق کا شعور، اس کی شکر گزاری کا جذبہ۔ لیکن ہم مادی دوڑ میں، مادی تقاضوں میں، حیوانی وجود کی تسکین میں، اس کے تقاضوں کی تسکین میں ایسے لگتے ہیں کہ ہمیں خدا بھول جاتا ہے، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر خالق سے دوری ایک بحران کا سبب بنتی ہے، ایک عدم اطمینان کا سبب بنتی ہے۔ دوسری چیز، دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ اس مادی دوڑ میں جب ہم لگتے ہیں تو مادی دوڑ کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ حلال و حرام سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، لوگ حلال و حرام سے بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ بے نیاز ہو کے وہ اپنی مادی تسکین تو کرتے ہیں، لیکن ضمیر کا کیا کیجیے، اس کی چبھن تو بہرحال آدمی کو تکلیف دیتی ہے، الا یہ کہ آپ ضمیر کا گلا گھونٹ دیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے۔ کوئی یہ کر بھی لے
تو ایک دوسرے قسم کی بے چینی اسے آ لیتی ہے، اور وہ بے چینی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کبھی سکون نہیں ملتا، کبھی اطمینان نہیں ملتا۔ اچھا، تیسری وجہ جو ہے جو روحانی بحران کی ہے کہ انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا خالق سے پیچھا چھڑانا، اس لیے کہ توجہ چاہیے، انسانی عقل توجہ ڈھونڈتی ہے، ہم کیوں ہیں یہاں پہ۔ انسانی عقل چاہتی ہے، انسانی روح چاہتی ہے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش کرے، اس کی عبادت کرے۔ صحیح راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، خواہشات بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہم خود ساختہ دین بناتے ہیں۔ اچھا، خود ساختہ دین بنا تو لیں آپ، لیکن وہ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی عقل کو بالکل کونے میں رکھنا پڑتا ہے، جو آپ کا اصل شرف ہے اس کو کونے میں رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن نے اس کو سمجھایا ہے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ جو بت ہیں جن کے آگے تم سر جھکاتے ہو، تم ذرا سوچو ایک مکھی بھی یہ نہیں بنا سکتے، اور مکھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لے جائے، نظر چڑھاتے تھے نا، مٹھائی کی نظر چڑھاتے تھے، مکھیاں اس پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، ذرے اس کے لے کے چلی جاتی ہیں، ایک ذرہ بھی لے کے چلی جائے تو یہ ذرے کو بھی تمہارے یہ جو معبود ہیں واپس نہیں لا سکتے، یہ اپنے لیے تو یہ کر نہیں سکتے، اور تم ان کے پاس جا کے حاجت روائی کے لیے جا رہا ہو، ان کو مشکل کشا سمجھ رہا ہو، اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو بنا رہے ہو ان سے تم توقع کرتے ہو کہ تمہاری مشکلوں کو دور کریں گے۔ یہ آدمی کر نہیں سکتا جب تک وہ اپنی عقل کو کونے میں نہ رکھ دے۔ چنانچہ یہ شرک کا مسئلہ ہے۔ اچھا، شرک جب بھی آتا ہے تو پھر وہ اپنی خود ساختہ شریعت بھی لے کے آتا ہے۔ وہ شریعت کیا ہوتی ہے؟ یا تو اس میں بہت زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، یا پھر اس کے اندر رہبانیت ہوتی ہے، ترک دنیا ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کو وہاں پر اضطراب پیدا کرتے ہیں، انسان کا جو مادی وجود ہے وہاں پر آپ کو بے چین کرتے ہیں، آپ کہہ نہیں سکتے لیکن بے چینی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دور جدید میں جب الحاد پیدا ہوا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس نے بھی عقل کو بالکل کونے میں رکھا ہے، یعنی یہ کائنات چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، خالق نہیں، خود بخود ہو گیا۔ خود بخود کیسے ہو گئی؟ یہ کائنات ہمارے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایوولوشن نے کیا ہے، لاکھوں کروڑوں سال میں کیا ہے۔ چلیے کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو لاکھوں کروڑ سال میں نہیں، روزانہ یہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی مرد عورت برابر تعداد میں ہونا چاہیے، ورنہ نسل انسانی ختم ہو جائے گی، باقی جاندار بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کبھی اٹھا کے دیکھیے، اب تو وہ اعداد و شمار سارے موجود ہیں، ہر ملک کی جو مردم شماری ہے وہ انٹرنیٹ میں موجود ہیں، ان کا ریشو کبھی آؤٹ نہیں ہوتا، 50-50 بہت ہوا 50 پوائنٹ سمتھنگ 49 پوائنٹ سمتھنگ، اور لوگوں نے بگاڑ دیا 51 49، اس سے زیادہ نہیں بگڑتا، آؤٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر پورا کر دیتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ان گنت سوالات ہیں، سب کو آپ کو کونے میں رکھنا پڑے گا، بالکل فضول لا یعنی باتیں کرنی پڑیں گی آپ کو۔ جس طرح بتوں کے سامنے جھک جانا وہ شرک تھا، اسی طریقے سے مادے کی اس دوسری قسم، اس کے سامنے جھک جانا یہ الحاد ہے۔ تو یہ جتنے بھی نظریات ہیں یہ اصل میں آپ کی عقل کو اور آپ کی روح کو بے چین رکھتے ہیں، یعنی آدمی عقل کو رشوت دے دیتا ہے، اپنے تعصب کو وہاں پر لے آتا ہے لیکن اطمینان نہیں آتا۔ تو یہ ہیں سارے مسائل، ان کا حل کیا ہے؟ اب آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا میں کہ قرآن مجید اس کا کیا حل ہے جو بیان کرتا ہے، کس طرح سکون کو یقینی بناتا ہے۔ یہ پوری تفصیل بتانے کی مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دیکھیے آدمی کو سکون نہیں مل سکتا جب تک نمبر 1 اس کے مادی وجود کی تسکین کا اہتمام نہ ہو، وہ ہونا چاہیے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے روحانی وجود، اور روحانی وجود میں جتنے ایلیمنٹ ہیں یعنی عقل، اس کی روحانی حس، اس کا ذوق و جمال، سب کی تسکین کا اہتمام ہونا چاہیے، نمبر 2۔ تیسرا یہ ہے کہ ابتلا کی اس دنیا میں اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کے پاس اس کی ایک معقول وجہ ہونی چاہیے کہ کیوں نہیں ہو رہا، معقول وجہ ہونی چاہیے، کائنات کی پوری معقول توجہ ہونی چاہیے، اور سب سے آخر میں اس کے پاس ایک امید ہونی چاہیے، ایک امید ہونی چاہیے، اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ مستقبل میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہم کل کا تصور رکھتے ہیں، یہ تقاضا ہے، کل کی امید پہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے اس شعور کا یہ تقاضا ہے کہ آنے والا اچھے کل کا تصور ہمیں ہو، اور یہ سب کچھ اس طرح ہو کہ ہر چیز پہ ہمارا ضمیر
دل دماغ مطمئن ہو، اس کے بغیر سکون نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی پہلو رہے گا۔ اب وہ 8 اساسات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو گویا کہ ایمان کی اساسات کہہ لیجئے، خدا سے زندہ تعلق کی اساسات ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، قرآن مجید نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ 8 کیٹیگریز ہیں، اس کے ذیل میں بھی بہت کچھ ہے۔ پہلی چیز اس میں ہے شعوری ایمان۔ میں نے ایمان نہیں لکھا، آپ کے سامنے ایمان نہیں ہے، شعوری ایمان، فرق ہوتا ہے دونوں چیزوں میں۔ دیکھیے ایمان تو پیدائشی ایمان ہوتا ہے، جس گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے، ہم ہی کیا، کوئی ہندو پیدا ہو جائے، کوئی مسیحی پیدا ہو جائے، کوئی یہودی پیدا ہو جائے، جہاں پیدا ہو گیا وہی اس کا دین بن جائے گا۔ یہ وہ ایمان نہیں ہے جو قرآن کو مطلوب ہے۔ صحابہ اکرام کا جو ایمان تھا، میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں، قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے آمنو، ایمان لائے تھے وہ لوگ، ایمان لانا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ ایمان متعصبانہ ایمان بھی نہیں ہو سکتا۔ متعصبانہ ایمان کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نیکی کا شوق ہوا، کسی مسجد میں گئے، ہر مسجد کسی نہ کسی فرقے کی ہوتی ہے، اب ہم کسی عالم سے متعلق ہوئے، کسی فرقے سے متعلق ہوئے اور ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ اس کے بعد اس فرقے میں جو بھی پیکج ہے ایمانیات کا، وہ سب کا سب ہم لے لیں گے اور باقی سب گمراہ۔ اپنی عقل پہ ہم نے پتھر ڈال دیے۔ تو نہ پیدائشی ایمان، نہ متعصبانہ ایمان، بلکہ یہ کیا ایمان ہے، یہ فکری تطہیر کے عمل سے گزرا ہوا ایمان ہے۔ اور اس ایمان کا خلاصہ جب انبیاء علیہ السلام بیان کرتے ہیں تو بہت سادہ انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ اس کے 2 اجزاء ہیں، ایک یہ کہ خدا کی ہستی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بن جائے، سب سے بڑا کنسرن بن جائے، اور دوسرا ہمیں یقین ہو کہ خدا کے حضور ایک روز ہمیں پیش ہونا ہے، اور اگر ہم نے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو پھر ختم نہ ہونے والی بادشاہی ہے جو ہماری منتظر ہے۔ تو یہ ایمان ہو نہیں سکتا اگر خدا ہمارا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا ہدف نہیں ہے، اور آخرت ہمارا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ہدف نہیں ہے۔ خدا کو خدا کی جگہ پہ ہونا چاہیے، اور آخرت کو آخرت کی جگہ پہ ہونا چاہیے، یعنی سب سے اہم ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس ایمان کا حصہ ہے۔ اس ایمان کی دوسری جو اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے، جب اس کی تفصیل کرتا ہے، جو اس کا جز بیان کرتا ہے، اس میں یقین ہونا چاہیے۔ یعنی یہ صرف ماننا نہ ہو، بے شک یہ ماننا ہوتا ہے، یہ عقلی دلائل پہ ماننا ہوتا ہے، یہ انفس و آفاق کی نشانیوں پہ ماننا ہوتا ہے، ان پر غور کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے کروں گا کیونکہ ایک مطالبہ آگے آ رہا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ ایمان آگے بڑھ کے یقین میں ڈھلنا چاہیے۔ یہاں میں صرف مختصراً یہ بتا رہا ہوں کہ یہ یقین یا تو قرآن مجید میں مطالعے سے آتا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید دلائل دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے، کنونس کر رہا ہے۔ یہ یقین انفس و آفاق کی نشانیوں پہ غور و فکر سے آتا ہے، اور یہ یقین پھر اس وقت آتا ہے جب آپ خدا کا اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں۔ یہ تجربہ بھی ہوگا، ان مطالبوں کو ہم پڑھتے جائیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تجربہ ہوگا۔ سر دست میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس وقت آپ اس پہلے تقاضے کو نبھاتے ہیں تو اصل میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی عقل کے لیے ایک بالکل لاجیکل راستہ چن لیا ہے، یعنی آپ نے ایک ایسی ہستی کا انتخاب کر لیا ہے جو آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، اور وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اسے خالق و مالک مانا جائے۔ اس کے وجود پر کوئی عقلی اعتراض نہیں ہو سکتا، اس کی توحید پہ کوئی عقلی سوال نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے روحانی وجود کی تسلی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر دیکھیے، وہ جو جذباتی بحران تھا، وہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے، وہ جو مایوسی ہوتی ہے، تو یہ جو تصور آخرت ہے، یہ کیا بتاتا ہے کہ تمہاری جو محرومی ہے، تمہاری جو ابتلا ہے، یہ محرومی نہیں ہے، یہ ابتلا نہیں ہے، تمہاری انویسٹمنٹ ہے۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتا ہے اگر فائدہ یقینی ہو؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی کاروبار میں 1 کے 10 مل رہے ہیں، اگر کوئی بتا دے کہ جی فلاں انویسٹمنٹ اسکیم آئی ہے جس میں گورنمنٹ گارنٹی دے رہی ہے، حکومت پاکستان گارنٹی دے رہی ہے، یعنی کوئی پرائیویٹ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بھاگ جاتے ہیں لوگ، گورنمنٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی ہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ رکھیں، ہم آپ کو 1 سال میں 10 لاکھ روپے دیں گے، تو آپ میں سے کون ہے جو اس میں انویسٹ نہیں کرے گا؟ ہر شخص کرے گا۔ تو انویسٹمنٹ کیا ہے؟ محرومی ہے نا ایک نوعیت کی، وہ پیسہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، گئی آپ کے پاس سے 1 سال کے لیے گئی۔ یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں تم سے لے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، وہ تمہاری فیوچر انویسٹمنٹ ہے، یہ تمہاری فیوچر انویسٹمنٹ ہے، اور میں جب دوں گا تو کم سے کم 10 گنا تک،
زیادہ سے زیادہ تو پھر قرآن بتاتا ہے کہ 700 گنا تک بڑھا کے دوں گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا زیادہ ریٹرن ہے. تو یہ جو اب جتنی پریشانیاں تھیں، جتنی محرومیاں تھیں، وہ سب اپنی جگہ چھوڑ گئیں. دوسری اساس جو قرآن مجید میں بیان ہوتی ہے وہ شکر گزاری ہے. دیکھیے ہم جس دنیا میں زندہ ہیں وہاں پر کوئی فری لنچ نہیں ہوتا. وہاں پر ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. آپ بازار میں جائیں سب مل جائے گا، لیکن ہر چیز کے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. لیکن اسی دنیا میں آپ دیکھیے کہ ایک ہستی ہے جو بلا استحقاق دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے. اس کی عطا ہے ختم ہی نہیں ہوتی، اور جو چیز جتنی ضروری ہے آپ دیکھیے وہ اتنی ہی فری ہے، اتنی آسانی سے دستیاب ہے. آپ غور کیجیے جو سانس ہم لیتے ہیں، ایک لمحے میں ہم مر جائیں گے اگر یہ سانس بند ہو جائے. یہ سب سے زیادہ فری ہے، یہ سب سے زیادہ ابنڈنس کے ساتھ دستیاب ہے، اس کی سپلائی ختم نہیں ہوتی. تو خدا کی طرف سے ہر چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کی جتنی ضرورت تھی اتنی ہی فری دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس پہ چارج کرنا شروع کر دیں، جب ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں کبھی سوچیں نا کہ وہ جو پیسے ہم سے لیتا ہے، فیس چارج کرتا ہے، تو آدمی سوچتا تو یار یہ بہت سارے پیسے چارج کر رہا ہے. وہ جو ٹیسٹ ہم کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی آپریشن اگر کرانا ہو، لاکھوں روپے کے اندر ہم آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ سب کچھ ایسے دے رکھا ہے. اور پھر جب گننا شروع کریں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گن نہیں سکیں گے ہم نعمتوں کو، ہم شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکیں گے. تو اس کے نتیجے میں پھر محبت پیدا ہوتی ہے. قرآن اس کو بیان کرتا ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سب کچھ دے رہا ہے، بلا استحقاق دے رہا ہے اور دیتا ہی چلا جا رہا ہے. جیسے شاعر نے کہا نا، مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، میری ہستی عبادت ہو گئی ہے. آدمی اگر سوچے تو جو نعمتوں کے انبار اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں اس کے جواب میں محبت نہیں پیش کریں گے تو کیا پیش کریں گے؟ تو یہ ہونی چاہیے. اور پھر تیسری جو اسی کا جز ہے، محبت غیرت میں بدلتی ہے. غیرت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک اعلیٰ انسانی جذبہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس پہ اگر کوئی برا وقت آیا ہے، اگر میرے باپ پہ کوئی برا وقت آیا ہے تو میں کھڑا ہو کے تماشا دیکھوں گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ پہ تو خیر کبھی کوئی برا وقت نہیں آ سکتا، وہ بلند ہے، وہ پاک ہے. لیکن اس نے دین کے معاملے کیا ہے، یہ چیز کی ہے کہ اس کے اوپر امتحان کے اصول کے تحت مشکل وقت آتے رہتے ہیں. تو نصرت دین کا مطالبہ ہے جو حمیت کے جذبے سے ہی پھوٹ رہا ہے. جتنے بھی دین میں اس نوعیت کے مطالبات ہیں یہ لازم نہیں ہوتے، یہ فرض نہیں ہوتے، یہ دل کا سودا ہوتا ہے. دیکھیے اس وقت جو یہاں پر یہ پوری تقریب ہو رہی ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ کوئی فرض نہیں ہے ہمارے اوپر. اس ادارے کے جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو والنٹیئر کام کر رہے ہیں، جو لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے. یہ دل کا سودا ہے، یہ محبت کا تعلق ہے. ان کا رب ان کو بلا رہا ہے، مدد کے لیے بلا رہا ہے، اور اس اسلوب میں بلا رہا ہے کہ کسی اور اسلوب میں نہیں بلایا. کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کی مدد کرنا، اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دیکھیں تعبیر کیا اختیار کی، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس راہ میں انفاق کو اللہ تعالیٰ انفاق نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں تم خدا کو قرض دے رہے ہو. من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کو کسی قرض کی ضرورت ہے. لیکن یہ کیا چیز ہے؟ یہ مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے والوں کے لیے رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے پیچھے جو جذبہ ہے وہ بڑا غیر معمولی، محبت سے بڑا کوئی جذبہ نہیں، حمیت اور غیرت سے بڑا کوئی جذبہ نہیں. تو جب کوئی شخص اس کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر پیمانے کونے میں رکھ دیتے ہیں. وہاں تو ہوتا ہے 10 گنا، 700 گنا، 70 گنا، یہاں پیمانے کونے میں رکھ دیے جاتے ہیں. تم نے میرے لیے کیا ہے، اب میں بے حساب دوں گا. تو یہ حمیت ہے، یہ جذبہ ہے، یہ انسان کی ایکسٹریم ہے، انسان کی انتہا ہے. انسان آخر میں اپنے جذبے کا نام ہوتا ہے، اور جذبے کی شدت جب اتنی ہو تو پھر اجر بھی اتنی غیر معمولی ہوتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ انسان کو کس طریقے سے سکون دیتا ہے یہ جذبہ. اس میں بیک وقت اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ روحانی سکون بھی ہے اور ساتھ میں ذوق جمال کی تسکین بھی ہے. آپ اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں اور آپ انجوائے بھی کریں، لیکن دراصل آپ اپنی روحانیت کی تسکین کر رہے ہیں. حضور نے اس پر توجہ دلائی ہے، اللہ جمیل یحب الجمال. کس نے خوبصورتی کو منع کیا ہے؟ قل من حرم زینۃ اللہ الذی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. کس نے منع کیا؟ جو خوبصورتیاں اللہ نے پیدا کی ہیں،
جو ہم نے نکالنی ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے کس نے منع کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا۔ حضور کہتے ہیں اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو آدمی کھائے پیے، زیب و زینت کرے، ہر خوبصورتی کو اختیار کرے۔ حضور نے نکاح کو، وہ تو بالکل ایک ایسا عمل ہے جو شاید مذہب سے کوئی اس کا تعلق نہ سمجھتا ہے، اس کو سنت قرار دیا ہے، یعنی اس کو سنت دین قرار دے دیا۔ تو یہ دین بنا دیا ان چیزوں کو، ہمارے لیے اہتمام کیا ہے کہ جس وقت ہم دنیا سے اپنے حیوانی وجود کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، ذوق جمال کی تسکین کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اصل میں عبادت ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی خدا سے قریب ہوتے ہیں۔ تو بیک وقت ذوق جمال کی تسکین بھی ہو رہی ہے اور روحانی وجود کا اطمینان بھی ہو رہا ہے۔ تیسری اساس بندگی اور اطاعت۔ اس دنیا میں پیدا اس لیے کیا گیا ہے، لیکن اس سے کیا اللہ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، اسے کچھ نہیں چاہیے، اس کو کچھ نہیں دے سکتے ہم۔ وہ کر کیا رہے ہیں؟ اصل میں جس کو بندگی کراتے ہیں، وہ عبادت کراتے ہیں، وہ اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہ ہمارے وجود کو ڈسپلن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ جس دنیا میں ہم موجود ہیں وہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اندر خواہشات کا سمندر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، دوسری طرف دنیا ہے جو بڑی محدود ہے۔ تو ہمیں ڈسپلن کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوگا، ورنہ سوائے بوریت کے، محدودیت کے، خواری کے، نفس پرستی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ اس کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو تربیت دو، یہ تمہارا بھلا ہوگا۔ تو روحانی سکون بھی ہے اور آپ کے ضمیر کو اطمینان بھی ہے، اور آپ کے اندر جو خواہش ہے اس کو بھی کنٹرول ہو رہا ہے۔ اگلی چیز، چوتھی اساس ہے خدا خوفی اور تقوی۔ دیکھیے اس دنیا میں بڑی آلائشیں ہیں، یعنی جس طرح بھی ہم بات کر رہے ہیں چیزیں اس طرح ہوتی نہیں ہیں، باقی لوگ بہت بری جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف سے معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، شیاطین اپنے جال پھیلائے ہوئے ہیں، خود ہمارے نفس کے اندر بڑے منفی رجحانات ہیں، جذبات اچھے بھی ہوتے ہیں، سفلی بھی ہوتے ہیں، حیوانی جذبات بھی ہمارے اوپر غالب آتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں ہوں، مجھ سے نچنت مت ہونا، بے خوف مت ہونا، ان اخذ ربک علیم شدید، تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ بہت دردناک ہے، بہت شدید ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے، تم اسے جھیل نہیں سکتے۔ تو اس کے نتیجے میں قرآن بیان کہتا ہے خوف پیدا ہوتا ہے، رہبت پیدا ہوتی ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، آدمی کا دل لرزتا ہے، اس کا دل خضوع کا شکار ہوتا ہے، یعنی خدا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ چیز انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی سے بچنا۔ وہ یہ تھا کہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنا تھا، اطاعت، اور اطاعت کا دوسرا پہلو یہ کہ نافرمانی سے بچیں۔ تو تقوی ہمیں اس طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ونس اگین کہ ہماری خواہشات، دیکھیے ہماری خواہشات ہمیں بہت تکلیف دیتی ہیں، بہت تکلیف دیتی ہیں۔ ہم محرومی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ غور کیجئے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ضروریات کے معاملے میں محرومی کا شکار ہوں، زیادہ تر محرومی جو آتی ہے وہ خواہشات سے آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں، وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ دنیا اس اصول پہ میں نے نہیں بنائی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ تو وہ اس طرح کنٹرول کراتے ہیں، وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہیں اپنی حدود کے اندر رہنا سیکھنا ہوگا۔ یہ جو مادر پدر آزادی ہوتی ہے، یہ جو بے قید آزادی ہوتی ہے، جو الحاد کے اندر ہوتی ہے، وہ آدمی کو ریٹ ریس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ جو انگریزی میں جسے ریٹ ریس کہتے ہیں، دنیا میں ہم کہتے ہیں، اپنے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ دنیا کا کتا بن گیا ایک شخص۔ معیاری زندگی بلند کرنے کی ایک دوڑ ہے جو ختم نہیں ہو رہی، خواہشات کا ایک سلسلہ ہے جو کبھی پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے نتیجے میں آدمی جب نافرمانی سے بچتا ہے تو پھر ضمیر کا اطمینان، ضمیر کی جس چبھن کا میں نے ذکر کیا تھا وہ آپ کو کبھی نہیں ستاتی۔ پانچویں جو اس کی اساس ہے وہ توبہ ہے۔ دیکھیے انسان جب ان راستوں پر آتا ہے تو پھر بار بار اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، تو وہ قدم جب ڈگمگاتے ہیں تو کسی شاعر نے اس کو بڑا اچھا بیان کیا ہے نا کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ تو سفر ایسے ہی طے ہوتا ہے، آدمی گرتا ہے، بار بار پھسلتا ہے، انسان ہے، ہمارے باپ بھی نہیں کھڑے رہ سکے تھے، ہماری ماں بھی نہیں کھڑی رہ سکی تھی، شیطان نے جب پھسلایا تو وہ بھی نہیں کھڑے رہ سکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توقع یہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ صحیح جگہ ہوں گے، لیکن وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، یہ ہونی چاہیے بات۔
بس یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی، آنا وہاں چاہیے۔ جب آپ واپس لوٹ کے آ رہے ہیں تو پھر آپ اتنے ہی مقبول بننے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی خدا سے مایوس نہ مت ہو، کبھی خدا سے مایوس نہ ہو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹو۔ تو توبہ، رجوع، انابت، اوابیت، یہ ہے وہ مطالبات جن کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر ضمیر انسان کا ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، وہ کبھی ضمیر کے چبھن کا شکار نہیں ہوتا، اس کی زندگی پرسکون رہتی ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، فرسٹریٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی کفر کی طرف نہیں جاتا، کبھی شرک کی طرف نہیں جاتا، کبھی غفلت کی طرف نہیں جاتا، اس کے اندر ہمیشہ زندگی برقرار رہتی ہے، وہ کبھی اپنی نگاہوں میں نہیں گرتا، وہ کبھی اپنے رب کی نظر میں نہیں گرتا، ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ توبہ انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ تو یہ چیز جب ہماری زندگی میں ہوگی تو ہم پھسلیں گے، ہم گریں گے، ہم پھر اٹھ جائیں گے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ تو یہ سفر ایسے ہی طے ہوتا ہے۔ چھٹی اساس، اس میں میں بہت تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں ایک دفعہ پہلے، صبر ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں پہ آپ عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ استقامت نہ ہو، ثابت قدمی کا جذبہ نہ ہو، تڑپ نہ ہو کہ میں نے دین حق پر قائم رہنا ہے، میں نے آپ کے رب کے تقاضوں کو نبھانا ہے، تقاضوں کو نبھانا ہے، یہ اس کا اصل مطلب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ضمنی مطلب یہ بھی ہے کہ ابتلا کی اس دنیا میں، امتحان کی اس دنیا میں، محرومی کی اس دنیا میں جب مایوسی ہوگی، جب پریشانی ہوگی، جب حزن ہوگا، جب غم ہوگا، جب دکھ ہوگا، جب الم ہوگا، تو میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں حوصلہ نہیں ہاروں گا، میں اپنے رب کی طرف دیکھتا رہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا کی مائیت کا یہ راستہ ہے۔ جس وقت ہم صبر کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ آ جاتا ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اللہ تعالیٰ حوصلہ دلاتے ہیں، تم پست ہمت مت ہو، تم غمگین مت ہو۔ صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب میں تسلی دلائی ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے جن پہ ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ صبر خدا کی رحمت کو، اس کے قرب کو گویا کہ آپ کی زندگی میں لے کے آ جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ جو حزن تھا، وہ جو جذباتی بحران تھا، وہ آپ کی زندگی میں باقی نہیں رہ سکتا۔ کوئی دکھ نہیں رہ سکتا، کوئی غم نہیں رہ سکتا، کوئی الم نہیں رہ سکتا، کوئی تکلیف نہیں رہ سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا یہ تو میری انویسٹمنٹ ہے، دس از دا بیسٹ پیریڈ آف مائی ٹائم، اس کا سب سے بڑا ریوارڈ مجھے ملے گا، اس کا سب سے بڑا اجر مجھے ملے گا۔ اس راہ میں کانٹا بھی چبھتا ہے بندگی کی راہ میں، تو حضور کہتے ہیں اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی اجر ہے۔ تو آدمی کو جب یہ احساس ہو جائے کہ میری محرومی میری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے، یہ مجھ سے اس دنیا میں لے کر آخرت میں انویسٹ کر دی گئی ہے، جہاں مجھے 70 گنا ملے گا، 700 گنا ملے گا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ملے، تو پھر دکھ کیسا، پھر غم کیسا، پھر مایوسی کیسی، پھر فرسٹریشن کیسی، پھر نا امیدی کیسی، پھر بحران کیسا، پھر تو خوشی ہوگی، پھر تو اطمینان ہوگا، پھر طمانینت ہوگی، پھر سکون ہوگا، پھر تو مزہ آئے گا، پھر آدمی انجوائے کرے گا۔ جا ایجاست، کرنے کا کام تو یہی ہے۔ تو یہ راستہ ہے جو قرآن مجید ہمیں دکھاتا ہے۔ اور پانچویں چیز یہ تفویض و توکل۔ دیکھیے جو غم ہوتا ہے یہ تو ماضی کا ہوتا ہے، حال کا ہوتا ہے، یہ مستقبل کے اندیشے بھی آدمی کو بہت ستاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ تو یہ جو اندیشے ہیں، میرے روزگار کا کیا ہوگا، میری ملازمت کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کیریئر کا کیا ہوگا، شادی کیسے ہوگی، بچے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، ساری زندگی آپ غور کیجئے، دکھ زندگی میں اتنے نہیں ہوتے، غم اتنے نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں اندیشے زیادہ ہوتے ہیں اور بہت دکھ دیتے ہیں، بہت تکلیف دیتے ہیں، بہت ہمیں ستاتے ہیں۔ تو توکل، اللہ پہ بھروسہ، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کنفرمیشن دے رکھی ہے۔ اس بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں حماقتیں کریں، ہم حماقتیں کریں، نہیں، ہمیں اسباب اکٹھے کرنے چاہیے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، یہ تو ہمیں کرنا ہے، اس کے بعد معاملے کو اللہ کے حوالے کریں۔ تو اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضور نے کہا تھا نا غار ثور میں، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہوتا ہے، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ پھر نبھاتے ہیں۔
اور وہ کہاں سے نبھاتے ہیں، یہ آخری چیز ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے، یعنی ابھی تک اس سے پہلے جتنی چیزیں ہم نے پڑھی تھیں اس میں بعض پہلوؤں سے یہ سب سے اہم چیز ہے جو اب آ رہی ہے۔ یہ ترتیب ظاہر قرآن مجید نے قائم نہیں کی، یہ تو میری اپنی ہے، لیکن یہ جو آخری چیز ہے اس کی اہمیت کی بنا پر میں اسے لے کے آیا ہوں آخر میں، کیونکہ یہ چیز اگر نہ ہو تو پیچھے کی کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ ذکر۔ ہم یہ سارے کام کب کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ یاد رہیں گے۔ ذکر کا مطلب کوئی وظیفہ پڑھنا نہیں ہوتا، ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے یاد رکھنا۔ یعنی کسی ماں کا بیٹا ملک سے باہر ہے یا بیٹی ملک سے باہر ہے تو وہ دل میں یاد پیدا ہوتی ہے، دل میں یاد پیدا ہوتی ہے، ایک احساس کا نام ہے۔ وہ احساس بعض اوقات الفاظ میں بھی ڈھلتا ہے، اس لیے کہ انسان تو ظاہر ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار الفاظ میں کرتا ہے، لیکن اصلاً احساس ہے۔ تو ذکر خدا کی مائیت کے احساس کا نام ہے۔ حضور نے اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں ڈھالا ہے۔ حضور کی یہ دعائیں ہیں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، بیت الخلاء جانے کی، آنے کی، کھانے کی، پینے کی، اس طرح کی بہت سے جو مواقع پہ حضور نے دعائیں سکھائی ہیں، وہ گویا کہ جذبات ہیں جن کو حضور نے الفاظ دے دیے ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ دے دیے ہیں۔ نماز یہی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کا اصل مقصد یہی ہے۔ یہ جو 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھواتے ہیں تو مشقت میں ڈالنا نہیں ہوتا، بلکہ یاد دہانی کرانی ہوتی ہے کہ تم میرے بندے ہو، میرے بندے ہو، میرے غلام ہو۔ تو یہ نماز کا مقصد بھی خدا کی یاد پیدا کرنا ہے۔ اور پھر فکر۔ فکر کیا ہے؟ تفکر کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی صلاحیت اس کی عقل ہے۔ انسان سوچ سکتا ہے، انسان تجزیہ کر سکتا ہے، انسان تجزیہ کر سکتا ہے، تحلیل کر سکتا ہے، وہ نتائج اخذ کر سکتا ہے۔ تو اس کو سوچنا چاہیے وہ کس کائنات میں کھڑا ہوا ہے۔ کبھی ہم سوچیں اس بات کو۔ آئنسٹائن نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس دنیا میں جینے کی 2 سطحیں ہیں۔ ایک سطح وہ ہے جس میں وہ کہتا ہے نتھنگ از اے میریکل، یہ جانوروں کی سطح ہے۔ دوسری سطح انسانوں کی ہے، اور وہ سطح کیا ہے؟ ایوری تھنگ از اے میریکل، ہر چیز معجزہ ہے۔ آپ نظر ڈالیں گے آپ کا اپنا وجود ایک معجزہ ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا ایک نوالا جو ہم لیتے ہیں، آسمان و زمین کی ساری طاقتیں ملتی ہیں، پھر ایک نوالا وجود میں آتا ہے۔ سمندر، اس کے اوپر سورج آگ برساتا ہے، وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں۔ ہوا، فضا اوپر پہنچتی ہے، فضا کے اندر بادل بنتے ہیں، ہوا ان کو اپنے کندھوں پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے پہنچاتی ہے۔ پھر وہ پہاڑوں پہ برستے ہیں تو برف جم جاتی ہے، لانگ ٹرم اسٹوریج ہو جاتا ہے پانی کا، جہاں سے دریا پھوٹتے ہیں۔ ورنہ شارٹ ٹرم اسٹوریج کیا ہے؟ زمین کے اندر بارش جہاں برستی ہے وہاں کنویں بن جاتے ہیں۔ جہاں انسانوں کو ضرورت ہے انسانوں کو ملتا ہے، جہاں جانوروں کو ضرورت ہوتی ہے جانوروں کو ملتا ہے پانی، اور جہاں فصل کو ضرورت ہوتی ہے فصل کو ملتا ہے۔ زمین، سوائل جس کے اندر اگتا ہے، ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد وہ فصل وجود میں آتی ہے، وہ جانور وجود میں آتے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں۔ تو ایک نوالا جس وقت ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے پوری کائنات کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آدمی اگر سوچ لے کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو پھر اسے پتہ چلے گا ایوری تھنگ از اے میریکل۔ جو یہ کر رہا ہے پھر وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا بلند ہوگا، کتنا طاقتور ہوگا۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں، جہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بنانا ہمارا خواب ہے، یہ زمین اگر صرف اس کو آپ ایسے کر کے چلیں، یعنی چاروں طرف میں بات نہیں کر رہا، ایسے کر کے چکر لگائیں تو 25,000 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا۔ یہ جو سورج ہے ہمارا، اس میں 10 لاکھ زمینیں آ سکتی ہیں، اور یہ سورج یہ ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی بات نہیں کر رہا میں، یہ جس کہکشاں میں ہم موجود ہیں ملکی وے میں، اس کے بعد جو اگلا ستارہ آتا ہے الفا سینٹوری، روشنی کی رفتار سے یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ سے آپ چلنا شروع ہوں اور 4 سال تک چلتے رہیں، پھر پہلا ستارہ الفا سینٹوری آتا ہے۔ اور اس جیسے 2 بلین ستارے صرف اس ہماری گلیکسی میں موجود ہیں، ملکی وے۔ یہ ملکی وے بھی چھوٹا سا حصہ ہے ورگو کلسٹر کا، اور ورگو کلسٹر اٹ سیلف اس یونیورس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ اور اب سائنسدان ہمیں یہ بتا رہے ہیں، جو قرآن مجید میں تو بہرحال شروع سے ہی موجود ہے، کہ یہ یونیورس کا کانسیپٹ اب نہیں رہا، وہ کہتے ہیں ملٹی ورس، یہ ایک کائنات نہیں ہے، بہت ساری کائنات موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سب کے جواب میں، میں تمہیں دینے والا ہوں، یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائی، یہ را مٹیریل ہے۔ ایک تو میں نے ارجنٹلی بنا کے زمین تو جنت بنا دی ہے میں نے، اور یہ ایڈوانس میں دے دیے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں دعوے کرتا ہوں۔
باقی بن رہی ہے، باقی آن دا وے ہے. تو یہ تفکر ہے، یہ تدبر ہے جو آمادہ کرتا ہے، جو بتاتا ہے ہو وی آر ڈیلنگ ود، کس کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، کتنی طاقتور ہستی ہے. اور آخر چیز پھر دعا ہے. یعنی ابھی تک ہم نے اس پوری گفتگو میں جو دیکھا تھا ہم ہی کر رہے تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ خود کیا کرتے ہیں. قرآن میں انہوں نے جو یقین دہانی کرائی ہے حضور سے، انہوں نے کہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے نبی، میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب میں دیتا ہوں. دین اینڈ دیئر، اسی وقت جواب دیتا ہوں. تو ادھر ہم اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، ادھر وہ جواب دیتا ہے. اس کو ایک جلیل القدر پیغمبر نے بیان کیا تھا، اور کتنا خوبصورت اسلوب میں انہوں نے بیان کیا تھا. مانگو گے تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے دروازہ کھولا جائے گا. کیونکہ جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے. دیکھو تم میں سے کون ہے، تم میں سے کون ہے کہ اس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے وہ اسے سانپ دے دے؟ تم میں سے کون ہے جس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اور وہ اس کے ہاتھ میں پتھر رکھ دے؟ تم برے ہو کے اچھے چیزیں دینا جانتے ہو، تو وہ جو تمہارا پروردگار سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، تم اس سے مانگو گے، وہ تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے گا؟ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی شخص خدا سے جب ان 8 احساسات سے متعلق ہو جاتا ہے تو سامنے کوئی بت نہیں ہے، عالم کا پروردگار ہے. آپ اپنی زندگی میں خدا کا تجربہ کر کے دیکھیں گے. وہ عرش سے فرش پہ آئے گا، وہ اسباب کے ساتھ بھی آتا ہے، اور میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اسباب اٹھا کے آ جاتا ہے، آج بھی آتا ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن بندہ پیچھے یہ ہونا چاہیے، بندہ یہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ وہ نہیں آتا. اگر آ جاتا ہے تو وہ بھی ابتلا ہوتی ہے. اس جگہ سے جب آپ جڑیں گے خدا سے تو پھر وہ دیکھیں گے آپ کی زندگی کو وہ خود سنبھال لے گا. دیکھیے جو ہم جس سکون کی بات کر رہے ہیں اس سکون کے حل کا طریقہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں. جانتے ہیں خدا کے پاس ایک اور راستہ بھی ہے، ایک اور راستہ بھی ہے. یعنی ایک طریقہ تو یہ کہ وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مسئلہ حل کر کے آپ کو ملنا ہے، سکون ملنا ہے نا، وہ ویسے بھی دے سکتا ہے، وہ ویسے بھی دے سکتا ہے. عین حالت غم میں بھی آپ کو سکون دے سکتا ہے. جس طرح کوئی طبیب زخم کے اوپر مرہم رکھتا ہے، خدا بھی اپنے بندوں کے زخموں کے اوپر مرہم رکھ دیتا ہے. تو جو سب کچھ ویسے پانا ہے وہ ایسے بھی مل ہی جاتا ہے. اس دنیا کی بات کر رہا ہوں، میں آخرت کی بات نہیں کر رہا. پوری گفتگو میری فوکس رہی ہے اسی دنیا کے اوپر. آخرت کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا. آخرت کی تو جب ہوگی تب دیکھی جائے گی. یہ تو نقد انعام ہے، جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے. قرآن مجید ان گارنٹیز سے بھرا ہوا ہے. تو میں یہ توجہ دلاتا ہوں. اب ایک آخری بات ہے جس پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے اگر میرے اور آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے یا کم ہے تو اس کا مطلب ہے ہم ان جگہوں پہ پیچھے کھڑے ہیں. ہمیں اپنا آپ کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے، ان ساری چیزوں کا ایک نتیجہ آخرت میں نکلے گا. تو میں ہمیشہ یہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر دنیا والا نتیجہ نہیں نکل رہا اس کا مطلب یہ آخرت والا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. اور قرآن کی ایک سب سے خوفناک میں آیت جسے سمجھتا ہوں وہ بہت خوفناک آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں اس روز ان کے ساتھ وہ ہوگا جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی خود اپنی دانش میں بہت نیک بن کے آ رہے ہوں گے یہ، اور ہم یہ کہیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ میں نے نہیں کہا تھا، جو میں نے کہا تھا وہ تو یہاں تھا قرآن مجید میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.